اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ہندی لینگویج کے جو حروف ہیں، یہ جو چند حروف ہیں، ان میں سے ہی ان کو جو ہے ہم سیکھیں گے، تو کہ یہ لکھے ہوئے جہاں پر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کی پہچان کرنی آسان ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی اگر آپ لینگویج سیکھتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے وہ سیکھنے کا لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ مل جاتا ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ نیت یہ بندے کو ہونی چاہیے کہ اگر میرا ذہن تیز ہوگا تو اس کو میں اللہ عز و جل کے دین کے لیے جو ہے وہ اس کو میں کوشش کروں گا استعمال کرنے کی، اور اس سے مجھے جو ہے وہ اللہ پاک دین کا فائدہ عطا فرمائے۔ تو اس نیت سے ہی سیکھ لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ ایک اور جو لینگویج ہے اس کو ہم سیکھ کر جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک، کیونکہ تمام زبانیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہیں۔ اور آپ کو یہ ایک میں بات واضح کر دوں کہ کسی بھی زبان میں بولے جانے والا کفر، حتیٰ کہ وہ عربی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ کفر ہی کہا جائے گا۔ اور انگلش میں بولا جائے یا عربی میں بولا جائے یا ہندی میں بولا جائے یا فارسی میں یا سنسکرت میں یا فرنچ میں، ٹرکش میں، فارسی، جو بھی لینگویج ہے اس میں اگر بولا جانے والا حرام لفظ وہ حرام ہی ہوگا، کفر کفر ہی ہوگا، اور جو جائز اور مباح کلام ہے وہ ویسے ہی رہے گا، اور اچھی نیتوں سے کلام، اچھا کلام جو ہے وہ ویسے ہی اچھا ہی رہے گا۔ اور کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس کو ہم سیکھ کر جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کی زبان ہے، اس کو ہم کیوں سیکھیں۔ تو یہ جو لینگویج ہے انگلش بھی سیکھنی چاہیے، اور جو دوسری زبانیں ہیں یہ سیکھ کر بھی ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا سلسلہ کار چلا سکتے ہیں کہ مجھے یہ زبان آتی ہے الحمدللہ۔ جب بندہ دوسری زبان سیکھ لیتا ہے تو اس کے سمجھنے کا اور اس کے ذہن کا لیول جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو حروف آپ نے اسکرین پر دیکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ جہاں جہاں بھی آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ابھی دیکھیے میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں۔ میری رائٹنگ جو ہے جو اردو میں نہیں نہ ٹھیک، اور انگلش میں تھوڑی سی بہتر ہے، اور ہندی میں بھی ویسے بھی میری نہیں ٹھیک۔ تو چلیں آئیں چلتے ہیں کہ یہ کیسے لکھنے ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ کو لکھ کر بتاؤں، کیا لکھ کر بتاتے ہیں، میں اپنا نام لکھ کر بتاتا ہوں، دیکھیے گا۔ یہ آپ نے سیدھی لائن لگانی ہے، ایسے صحیح نہیں لگی، دیکھیے گا اس کو، اسکرین پر لائٹ پڑ رہی ہے لیکن دیکھیے کیسے۔ تو یہ کیسے لکھا ہے، یہ ایک ایک جو ہے وہ حرف کو ہم نے میچ کیا ہے، اس کو ہم نے سیٹ کیا ہے، اس کے بعد ایسے ہم اس کو اچھے طریقے سے لکھ سکے ہیں۔ چلیں میں آپ کو یہ بلر جو ہے وہ آف کرتا ہوں، بلری سسٹم بوکے موڈ جو ہے اس کو میں آف کر کے سوئچ کرتا ہوں۔ جی تو ابھی ہم سوئچ کر چکے ہیں دوسرے افیکٹ کی طرف تاکہ آپ کو جو ہے وہ بلری بلری سا فیل نہ ہو۔ تو چلیں آئیں آپ کا ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے گا کہ یہاں سے جو آپ کو پہلے سب سے سکھائے جائیں گے وہ سکھائے جائیں گے ووولس جو ہوتے ہیں، واولس ہوتے ہیں، یعنی کہ حروف علت جن کو بولتے ہیں۔ جو حروف علت کون سے ہوتے ہیں؟ جو بندہ بیماری کی حالت میں بندہ بولتا ہے اے اوے اے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا آئی ای، یہ جو حروف ہوتے ہیں، یہ جو ایک دم بندے کو تکلیف دی جائے تو فوراً جو بندے کے منہ سے نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں حروف علت۔ تو وہ حروف علت کسی بھی زبان کے جو ہوتے ہیں، جیسے اب انگلش کے اے آئی او جو ہیں، الف با جو اس کے ہیں، عربی کے ہیں، اور اس طریقے سے اردو کے بھی یہ ہے الف واو اور بڑی یہ چھوٹی یہ سارے حروف علت ہوتے ہیں۔ تو علت کے جو لیٹرز ہوتے ہیں، واول لیٹرز جو ہوتے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ان کے سیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ جو لینگویج ہے نا جو ہے ہندی لینگویج ہے، یہ آواز کی بیس پر ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ کا مدنی قاعدہ جو ہے، اس مدنی قاعدے کے یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کا
سبق کا کہا گیا کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بابیبو تاتیتو ساسیفو۔ اب یہ جو آواز آئی ہے تو یہ اسی طریقے سے پورے جو لیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے یہ سارے لیٹرز جو ہیں یہ اسی کی آواز پر ہوتے ہیں، کا کھا کا گا دا، اس طریقے سے بولے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کی آواز سیکھتے ہیں، جو آواز جو ہے وہ کس کس کے لیے کام آئے گی، یہ یہاں سے میں لکھنا شروع کروں گا۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہے ہندی کا لینگویج یہ میں نے ایک واول لیٹر لکھا ہے جو کس کس کے لیے اردو میں یوز ہوتا ہے، وہ یہاں سے لکھنا شروع کروں گا۔ تو الف زبر ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہی ہے، عین زبر ٹھیک ہے جی، یہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ عین اور جو ہے وہ الف دونوں کے لیے یہ ایک چیز استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص عین کے لیے الگ سے کوئی لفظ موجود ہندی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو کا ہے اور یہ ہندی کا ہے تو جو ان دونوں کو کور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 کر لیں، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کو یہ کور کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ تو ہم لکھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا اس میں جلالت ہم لکھیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ آ جائے گا، دیکھیے گا یہ بھی اسی سے پڑھتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جلالت اللہ اسی سے پڑھتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں انار، لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا انار جو میں نے لکھا ہے یہ کس طریقے سے لکھنے ہوا ہے، دیکھیے گا یہ ن آ ر ر ر، دیکھیں اس کو ہم بولیں گے اس طریقے سے ل ل کی ماترا جو ہے یہ بڑی آ کے ماترا یہ ہوتی ہے چھوٹی آ، اس کو چھوٹی آ بھی بولتے ہیں، چھوٹی آ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے حمزہ اس کے اوپر ویسے لگا دیا، چلے اس کو اٹھا دیتا ہوں، یہ چھوٹی آ، ٹھیک ہے، آ کی ماترا چھوٹی ماترا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی آ بھی بول رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی آ ہے یہ۔ تو اور ہے تو یہ ہو گیا اللہ، اس کا اس طریقے سے ہم پروناؤنسیشن یعنی کہ جے کریں گے۔ تو یہ انہار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں امن، لکھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے لکھا ہے امن، اسکرین پر آ رہا ہوگا امن، ٹھیک ہے۔ اور یہ خالی جگہ رہ گیا، اس کو کور کریں گے ہم۔ تو یہ ہو گیا انار، یہ ہو گیا امن، 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 اس طریقے سے بولیں گے ہم۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اب لکھ لیتے ہیں۔ سب سے آسان چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ اب لکھ لیتے ہیں اب تم کیا کر رہے ہو، اب میں یہ کر رہا ہوں، یہ وہ والا وہ، یہ لائنیں آپ نے سیدھی لگانی ہے، میرے سے سیدھی نہیں لگی، ہماری نیٹو لینگویج جو نہیں ہے، ہم سب جو ہیں اس طریقے سے گزارا کریں گے۔ لیکن ہم جب کی بورڈ کی طرف جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر ہاتھوں کے ساتھ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ویسے ہی ہے، چلیں تو یہ لکھا ہوا ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کی ساری اسکرین پر کچھ مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صرف اس کو آج پہچانے، اس لفظ کو پہچانے، یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا جو ہے وہ آ جو ہے وہ پہچانے آپ۔ چھوٹی آ کو آپ نے سیکھا ہے لکھتے ہوئے، تو نہیں سیکھا تو میں دوبارہ یہاں پر سکھا دوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو لکھنا میں اسٹارٹ سے سکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے کوئی خاص کام، بس یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ 3 جو آپ لکھتے ہیں 3 لکھتے ہیں، 3 لکھا، اس کو پھر آپ نے 3 کے اس درمیان میں سے ایسے لائن لگائی ہے، یہ آپ لائن جو ہے یہ مائنس کی بات لے کر کے مائنس کی طرح، اور پھر آپ نے تھوڑا سا باہر نکال کے پھر یہ ایک لگا دیا، 1 لکھ دیا، یہاں تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اب اس کے اوپر یہ 3 کے سرے سے یہاں پر آپ نے ڈیش لگا دینی ہے، یہ ہوگا
یہ ہم نے لکھا ہے اور اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی؟ چلو ٹھیک ہے، آئی نہیں آئی میں نے سمجھا دی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا کل دوسرے باول لیٹر کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے.